رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں دی الکتاب کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوت ہی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یہی لوگ یؤمنون بہ مومن ہے، ومن یکفر اور جنہوں نے کفر کیا بہ اس کے ساتھ فاولئک هم الخاسرون تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی التی میری نعمتوں کو انعمت جو کہ تمہیں عطا کی گئیں علیکم تم پر وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین اہل عالم پر تمام عالمین پر۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نفس عن نفس کوئی شخص کسی شخص کے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے عدل یہاں پر عدل کا مطلب ہے بدلہ، ٹھیک ہے، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی شفاعت ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بھی کلمات کچھ کلمات سے فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے اس کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ تو فرمایا میں بناؤں گا میں بناؤں گا تجھے للناس لوگوں کے لیے امام کہتے ہیں پیشوا کو، ٹھیک ہے، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قَالَ تو فرمایا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اب فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد سے۔ قَالَ تو فرمایا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ینال نہیں پہنچے گا احدی میرا وعدہ ظالمین ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا البیت یہاں پر خانہ کعبہ مراد ہے، بیت سے مراد مثابتاً اجتماع کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامن اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے وعدہ کیا الی ابراہیم علیہ السلام سے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہر بیتیہ کہ وہ پاک رکھنا تم بیتیہ للطائفین تم دونوں اس کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی رکوع کرنے والوں کے لیے، رکعی سجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، سجود، ٹھیک ہے، سجود سجدہ کی جمع۔ وَإِذْ قَالَ اور جب قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی جعل یہاں پر دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے میرے رب بنا دے ھذا بلدن ھذا اس بلدن شہر کو آمنا امن والا، ورزق اور رزق عطا فرما اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے، من آمنا اور جو ایمان لائے ان میں سے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فامتعہ قلیلا پس میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔
वबिस्सा बीसा कहते हैं बुरी को, मसीर लौटने की जगह। वाह और इस जब यरफ़अु उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलक़वाइदा बुनियादें मिनल बैती इस घर की, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ए हमारे रब तक़ब्बल कबूल फरमा मिन्ना हमसे, इन्नका अंत समीउल अलीम बेशक तू सुनने वाला है जानने वाला है। रब्बना ए हमारे रब वजअलना बना दे मुस्लिमैनी, मुस्लिमीन कहते हैं फर्माबरदार, ठीक है। मुसलमान का मतलब होता है फर्माबरदार, ठीक है। मुस्लिमैनी फर्माबरदार, लका अपना, वमिन और से, ज़ुर्रियतिना में हमारी औलाद से, उम्मतन मुस्लिमा फर्माबरदार उम्मत, लका मतलब अपनी फर्माबरदार उम्मत बना। यहाँ पर दुआ कर रहे हैं रब्बना ए हमारे रब वजअलना मुस्लिमैनी लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, ए हमारे रब बना दे हमको फर्माबरदार अपना और हमारी औलाद में से एक उम्मत फर्माबरदार अपनी। व अरीना और दिखा हमें, मनासिकना इसके तरीके, व तुब अलैना और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंता तव्वाब रहीम बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला रहीम और मेहरबान है, ठीक है। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है, हमारे रब हमको अपना फरमाबरदार बना और हमारी औलाद में से एक उम्मत फरमाबरदार अपनी, और दिखा हमें तरीके इबादत और कबूल फरमा और तौबा कबूल फरमा हमारी, बेशक तू तौबा कबूल फरमाने वाला और मेहरबान है। रब्बना ए हमारे रब वबअस फीहिम मबऊस फरमा रसूलन एक रसूल मिनहुम इनमें से, यतलू जो पढ़े अलैहिम इन पर आयाती का तेरी आयतें, व युअल्लिमुहुम और सिखाए अलकिताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत, व युज़क्कीहिम और पाक करे और तज़किया करे इनका, इन्नका बेशक तू ही अंता गालिब है, अल हकीम और साहिब हिकमत है। अच्छा यहाँ पर युज़क्कीहिम का लफ्ज़ आया, इसका मतलब है तज़किया करना, नफ्स को पाक करना, ठीक है। तज़किया का मतलब होता है नफ्सों को पाक करना। व मैं यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम व और मैं यरग़बु अन मिल्लति जो इस यरग़बु का मतलब होता है रग़बत इख्तियार करना किसी चीज़ की, जब लेकिन अन की तरफ इसकी ज़मीर होगी तो इसका मतलब होगा जो रग़बत ना करे, बेरग़बती करे, जो इनहराफ करे, अन मिल्लती या मुंह मोड़ने के मीनिंग में कर लें, मिल्लत इब्राहीम दीन इब्राहीम से, इल्ला मगर, मन सफ़िहा नफ्सा मगर वो यही करेगा जो कि बेवकूफ़ होगा। सफ़िया कहते हैं बेवकूफ़ को, नफ्सा हो अपने नफ्स में। वला क़दिस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया और अलबत्ता मुंतखब किया, फ़िद दुनिया उसे दुनिया में, उससे की ज़मीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि तहकीक हमने इसको चुन लिया, फिर दुनिया दुनिया में, व इन्नहु फ़िल आखिरती और आखिरत में, लमिन सालिहीन सालिहीन में से। इस क़ाला जब, क़ाला फरमाया, लहू उससे, रब्बुहु उसके रब ने जब फरमाया, क़ाला फरमाया, असलमतु फरमा बरदार हो जा, व इज़ जब, क़ाला फरमाया, लहू उससे, रब्बू उसके रब ने, असलिम फरमा बरदार हो जा। क़ाला तो फरमाया, अब यहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, क़ाला से सेकंड क़ाला से मुराद इब्राहीम ने फरमाया असलमतु कि मैं फरमा बरदार हो गया, ली रब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन का। जी ये 131 तक आज हमारा सबक है। देखते हैं इसकी तफसीर। 121 की तफसीर मैंने आपको कल ही कर दी थी, लेकिन मैं इसका फिर दोबारा बता दूं। यहाँ पर बताया जा रहा है किताब से कि कुरान पाक को, किताब को जो पढ़ते हैं इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि किताब के पढ़ने का हक़ है। तो किताब के पढ़ने के हक़ मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वो क्या है, कि तिलावत कुरान का जो अहम मकसद है, ठीक है, इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, ठीक है। तिलावत
قرآن پاک کی تلاوت کا ترجمہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اس کا مفہوم، اس کے معنی بھی سمجھ میں آنے چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو ترجمہ اور مطلب نہیں سمجھ آتا، صرف تلاوت ہی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی نیک اعمال اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے ان کے، ٹھیک ہے، لکھوائے جا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ تلاوت و تعلیم، سیکنڈ اس کا جو مقصد ہے، تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں آئے، یہ اس کا چوتھا مقصد ہے، یعنی کہ لوگوں کو شرک سے پاک کرنا، اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جی یہ کچھ میں نے تلاوت کے حق کل بتا دیے تھے، کچھ آج یہ ہیں کہ اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، اس کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں دنیا میں موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے اور وہ صرف تلاوت ہی کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو اس کا انکار کرے گا، اب یہاں پر انکار کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے انکار کر دیا تھا قرآن پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو نہیں مانتے، تو ہم بھی خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ 132 آیت کی تفصیل جو ہے وہ اوپر گزر چکی ہے، کیونکہ یہ اوپر والی ہی آیت ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو تمہیں عطا کی۔ تمام نعمتوں کا ذکر کر دیا پہلے کہ بنی اسرائیل پر کون سی نعمتیں کی، اور فضیلت دی تمام اہل عالم پر، ٹھیک ہے۔ عالم پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور وہ کیسے فضیلت دی وہ تمام بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اسی قوم میں، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی شفاعت، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات کی کہ کوئی جو ہے وہ کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے، یومن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ذکر کرتے ہیں اس کا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں وہ بخشوا لیں گے قیامت کے دن، فلاں شخص ہے وہ ہمیں بخشوا لے گا، ہماری شفاعت کر دے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی شفاعت ہوگی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ٹھیک ہے ان چیزوں کو واضح کر لیں، ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیں کہ شفاعت اس دن کوئی کام نہ آئے گی، ہمیں اپنے اعمال کو ہی نیک کرنا ہوگا۔ ہم دنیا میں اللہ نہ کرے کفر و شرک میں انسان مبتلا رہے اور آخرت میں کہے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول بچا لیں گے، تو دنیا میں بدعت کرتے رہیں، دین میں نئے کاموں کو لاتے رہیں، اور کہیں کہ آخرت میں اللہ کے رسول ہمیں بچا لیں گے، جس میں کہ آخرت میں بچاؤ انہی کا ہوگا جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور بدعتوں سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ بدعت سے ہم نے دور رہنا ہے، دین میں ہم نے نئی چیزوں کا ایجاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جتنا ہمیں اللہ کے رسول دین دے گئے، ہمیں بتا گئے، اور ہم نے اتنے پر ہی عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ ہم اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں بار بار کہتی ہوں، کیونکہ آج بہت زیادہ بدعتیں پھیل چکی ہیں، بہت زیادہ دین میں لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں کہ اس کے کرنے سے کیا ہے، ثواب ہی ہو رہا ہے نا، ہم گناہ تو نہیں کر رہے نا، ہم تو ثواب ہی کر رہے ہیں۔ تو ثواب جتنا لکھا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہے، ہم ان چیزوں کو اپنائیں۔ ہم قرآن پاک پر تو صحیح پورا عمل کر نہیں رہے، اور فلاں چیزوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ثواب کے لیے کیا ہے، یہ محفل ہم نے جمائی ہے ثواب کے لیے کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب اللہ کے رسول نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا سارا ذکر آیا، پھر اس کے بعد کس کا ذکر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، نبیوں کی بات کر رہی ہوں۔ پھر اب کن کا ذکر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں، تو اس نے وہ پوری کر دیں، فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کا امام۔ اچھا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے
جو جن باتوں پر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دیں. تو وہ باتیں کون کون سی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ تو وہ باتیں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ امتحان لیے تھے اللہ تعالیٰ نے. تمام امتحان کا ذکر ہم نے بہت دفعہ بچپن میں پڑھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ جو امتحان ہے وہ میں بتاؤں گی. آزمائش آئی تھی، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے. ان کو ایسے گھر میں پیدا کیا گیا تھا جہاں پر آگ کی پرستش ہوتی تھی، جہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ایسے گھر میں ان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. اور پھر صحرا میں بیوی بچوں کو چھوڑ آئے تھے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہ سب چیزیں تھیں. تو یہاں پر جو چند باتیں ہیں وہ غور طلب ہیں، یہ آپ لوگ لکھ لیجئے گے. پہلی یہ کہ امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے. لیکن امتحان کس لیے لیا جاتا ہے؟ کہ اس کی آزمائش ہو سکے، اس کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے. کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ امتحان کا جو ذکر کرے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے، ان کا کچھ باتوں میں آزمایا، تو کون کون سی تھی؟ دوسرا یہ کہ امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا. تیسرا یہ کہ کامیابی کس صورت میں ہے اور کس نوعیت کی ہے. چوتھا یہ کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا کہ وہ کیا ہے اور اس امتحان کا کیا مقصد تھا. اچھا، اور قرآن پاک کے ایک لفظ نے اس کو حل کر دیا، اس تمام امتحان کو. ربہ، کہ اس کے رب نے. تو ممتحن یہاں پر کون ہے؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ ربہ، رب اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف، اس کی شان کی طرف اشارہ ہے کہ جو امتحان لیا گیا تو وہ امتحان وہ درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ممتحن کی حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا باتوں میں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمایا ہے، بہت ہی غور طلب ہے. ربہ بکلمات، کچھ باتوں میں امتحان لیا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، فوراً آتا ہے کہ اس نے پورا کر دیا. آگے کوئی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، یہاں پر فرمایا کہ اس کو پورا کر دیا، ٹھیک ہے. جو بھی اس سے امتحان لیا اس نے فوراً پورا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں نا، یہ بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں، ان سب کے باپ دادا ہیں، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا نا. تو جتنے بھی یہودی آپ دیکھ لیں، عیسائی دیکھ لیں، مسلمان دیکھ لیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لازمی مانتے ہوں گے. یہاں تک کہ ہندو بھی، ان کا ایک برہمن، ان کا وہ ہے ایک قوم کہہ لیں، ایک ذات کہہ لیں، ان کی برہمن ہے، تو وہ ابراہیم کے نام سے ہی ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کے نام سے ہی لی گئی ہے. تو برہمن، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے مطلب تمام جتنے بھی لوگ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے ان کی زبان پر ہوگا. ابراہم اب نام رکھ لیتے ہیں اس کو بدل کر، لیکن اصل نام جو ہے وہ ابراہیم ہی ہے. انگلش میں ابراہم نام رکھ لیتے ہیں، اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کا عنوان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا امتحان لیا گیا، کیا کن باتوں پر امتحان لیا گیا. تو ٹھیک ہے، یہاں پر تمام کی تمام باتیں بیان کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا تھا. پہلے یہ کہ ان کو دیکھیں مشرکوں کی بستی میں پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام کو. پھر جہاں پہ لوگ کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا، ٹھیک ہے. جب جو نمرود بادشاہ بنا بیٹھا تھا اس ٹائم، کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، میں سب کچھ کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں ایک بچہ پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کا کہ تم تو خدا ہو ہی نہیں سکتے، تم تو اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتے، تم تو رب ہو ہی نہیں سکتے. جب اس کا انکار کیا اور بتوں کو توڑنے کا واقعہ ملتا ہے،
پھر کیا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، آگ میں اتار دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نمرود نے آگ جلائی تو ان سے تھا، اب نمرود نے ایک طرف کہا یا تو مجھے خدا مان لو، ٹھیک ہے، یا پھر اس آگ میں چلے جاؤ۔ تو یہ بھی امتحان ہو رہا ہے نا کہ وہ کس چیز کو چنتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم تو خدا ہو ہی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اور ٹھیک ہے میں اس آگ میں، وہ داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، خوشی سے داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگ کیا ہو گئی ان کے لیے؟ سلامتی والی ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے جب بردن مطلب ٹھنڈی ہو گئی، سلامن، اس کے بعد سلامتی والی کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اگر یہاں پر سلامتی کا ذکر نہ ہوتا تو کہتے کہ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اتنی ٹھنڈ کہ ٹھنڈ سے بھی انسان مر جاتا ہے۔ ہوتی ہے نا کہ ٹھنڈ سے بھی انسان کو، جب ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، اس کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے، برف میں جو انسان دب جاتے ہیں، کیسے وہ مر جاتے ہیں۔ پھر تو قیامت کے دن آگ کا عذاب ہی نہیں ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں ایک برف کا عذاب بھی ہوگا جو کہ جنوں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے، ان کو تو آگ میں ڈال دیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، شیطانوں کو، تو ان کو جو ہے وہ جو ہے برف کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک عذاب یہ بھی ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے میں کچھ اوصاف بیان کر دوں کہ سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیے تھے، سب سے پہلے ختنہ کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے مونچھیں کم کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے داڑھی بڑھانے والے ابراہیم علیہ السلام، احکامات حج، مناسک حج کو ادا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، ناک صاف کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، کلی کرنے والے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ناخن کاٹنے والے ابراہیم علیہ السلام، مسواک کرنے والے، پاجامہ پہننے والے، بالوں کو منڈوانے والے، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے والے، بغلوں کے بال صاف کرنے والے، درمیان سے مانگ نکالنے والے ابراہیم علیہ السلام، رمی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، طواف کرنے والے، سعی کرنے والے، نمرود کی آگ میں اترنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یہ احادیث میں آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ حدیث مروی ہے، سب سے پہلے پانی سے استنجا کرنے والے، سب سے پہلے امام بننے والے، سب سے پہلے خطبہ پڑھنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے تلوار چلانے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ ان کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا نا، پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے کہ آج میرے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مہمان آئے، منہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق میں برکت دیتا ہے مہمانوں سے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا، دیکھیں کس طرح وہ مہمانوں کی تڑپ رکھتے تھے، جا کر مہمانوں کو ڈھونڈ کر لے کر آتے تھے کہ میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں۔ تو اچھا دیکھیں، دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام سے، ایک تو آگ والا ٹھیک ہے بیان ہو گیا، دوسرا امتحان ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا گیا کہ اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کے شام کی طرف جب انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اپنے وطن کو خیر آباد کیا، پھر جب جیسے ہی شام میں آ کے بسے تو پھر حکم ملا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلو۔ ابن کثیر میں ہے یہ، کوچ کرو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں سے۔ تو جبرائیل امین آئے اور لے کر چلے ان کو ساتھ، ٹھیک ہے۔ رستے میں جیسے کوئی سرسبز جگہ نظر آتی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ یہاں پہ ٹھہرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے، جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں نہیں یہاں پر نہیں ہے، آگے چلو۔ تو جب سرسبز جگہ نظر آئی، کہیں کہیں پانی نظر آتا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ یہاں پہ رکنے کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو، ان کو پتہ تھا چھوڑ کر جانا ہے، تو نہیں، وہ فرماتے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں یہاں نہیں، آگے چلو۔ جب آگے چلے، جہاں پہ گرم ریگستان آ گیا، خشک پہاڑ آ گئے، ٹھیک ہے، سبزہ نہ نظر آئے، کچھ نہیں تھا، ہوک عالم تھا، تو فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ تمہیں ٹھہرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اب یہاں پہ رکے۔ اور یہ نہیں تھا کہ بالکل چھوڑ کر ایسے چلے گئے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا چھپر بنایا اپنے بیوی بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ رکے اور کچھ کھجوریں دی اور پانی دیا ان کو۔ تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اٹھو ابراہیم یہاں سے چلو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھتے ہیں اور بیوی بچوں کو یہیں پر چھوڑ دو۔ کیسے ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، آج کے دور میں تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا نا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ دیکھیں آزمائشیں پر کیا کیا تھیں، اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا کیا لیا۔
ایک لفظ نہیں آگے بولا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو کیسے چھوڑ دوں یہاں پر تو کوئی درندہ آ کے نہ ان کو کھا جائے، کوئی چیل، کوئی عقاب، وہ وہاں پہ تو ایسے درندے پھر رہتے تھے کہ انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا اسدا دیکھا ہے نا کہ کتنا وہ بڑا ہوتا تھا، تو اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے، تو انسان پھر اس کے مقابلے میں چھوٹا سا ہی ہے، کیونکہ اسدا تو لپیٹ کر انسان کو کاٹتا نہیں ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے، لپیٹ کر ہی جو ہے نا وہ اس کو ایسی اتنی زور سے ٹائٹ کرتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور وہ انسان ادھر ہی مر جاتا ہے، اس کا دل، خون وغیرہ ہر چیز ہی باہر آ جاتا ہے، اسدا یہ کام کرتا ہے اور وہ انسان سے کئی گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، تو اسدا یہ ہوتا ہے، تو اس کو وہ درندے کھا جاتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہتے ہوتے کہ یہ تو کمزور سی عورت ہے، ٹھیک ہے، بچہ کمزور سا ہے، تو آگے سے انہوں نے مطلب یہ سوال نہیں کیا، خاموشی سے اٹھے ہیں، اٹھ کے چلنے لگے ہیں، تو ان کی بی بی ہاجرہ نے پیچھے سے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پیچھے نہیں مڑ کر دیکھتے، تو بار بار جب انہوں نے پوچھنے کے بعد پھر ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو فرمایا ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ سکون سے جائیے، سلامتی کے ساتھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو وہ وہاں سے نکل پڑے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی محبت کا عالم پتہ نہیں کیسی کیفیت ہوگی ان پر، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ماننا تھا، بیوی بچوں سے محبت بھی تھی، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے جو شادی تھی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے اولاد نہیں تھی دونوں کے، پھر بی بی ہاجرہ سے ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، پہلے ایک انسان اولاد کے لیے اولاد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ان کو چھوڑ آؤ بیاباں میں، مطلب امید بھی نہیں تھی کہ اتنے عرصے بعد کہ یہ لوگ زندہ بھی رہیں گے یا کیا ہوگا ان کا، لیکن پھر بھی اللہ کے سہارے چھوڑ کر ان کو گئے، تو جب وہ چلے گئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، کہ ان کی محبت آ جائے گی پیچھے شاید میں رک نہ جاؤں یا کچھ بھی، انہوں نے کس وجہ سے وہاں پہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، دور چلے گئے جب پھر دیکھا کہ بی بی ہاجرہ بھی میرے پیچھے نہیں آ رہی، اور اب مطلب نگاہ بھی نہیں ہے ان کی اتنی کہ مجھ تک پہنچ سکے، پھر اس ٹائم پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی شہر کے لیے کہ شہر کو سلامتی والا بنا دے، پھر یہ جو دعا آتی ہے نا آیت نمبر 126 دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم نے کہا اس جگہ کو امن والا شہر بنا، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر قیامت کے دن ایمان رکھنے والے ہوں، پھلوں کو اور روزیاں دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی تھی، اچھا ایک دعا یہ ہے، اور اس سے پہلے ایک دعا کا جو ذکر ملتا ہے 125 میں، دیکھیں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم یہاں پر ان کے لیے مطلب مقام ابراہیم جو بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چل پڑے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے چلے گئے ہیں، تو کچھ دن تو وہ کھجوروں پر گزارا کیا، جو پانی رکھا تھا بی بی ہاجرہ نے وہاں پہ اس پہ گزارا کیا، اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، پانی پی، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے بچے تھے نا اسماعیل علیہ السلام، اس وقت دودھ پینے والے چھوٹے سے بچے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو عورتیں فیڈ کرواتی ہیں اپنے بچوں کو تو وہ پانی زیادہ پیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دودھ اترتا ہے ان کا، تو پھر وہاں پر ان کے لیے پانی بھی نہیں رہا، مطلب چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بھی خوراک جو آنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے عورت کے سینے میں جو خوراک اتاری ہے تو وہ بھی پانی پینے سے اترتی ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ کھانا نہ رہا، اتنی کمزوری ہو گئی، نہ بچے کے لیے کھانا ہے نہ خود کے لیے کھانا ہے، اپنے بچے کو وہیں پر رکھا، بچے کی بھوک سے بری حالت ہے، اور صفا اور مروہ پر چلیں، کہیں پر دوڑ کر جا رہی ہیں، کہیں پر جلدی جلدی چل رہی ہیں، اپنے بچے کو بھی آ کر دیکھ رہی ہیں، اس طرف سے پانی مل گیا، اس طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پورے 7 چکر کروائے، کہتے ہیں کہ جب 7 چکر پورے ہوئے تو ان کو آواز آئی، ٹھیک ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی کہ تم کون ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاجرہ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو پھر کہا کہ مطلب پھر کہا کہ تم مطلب کس کے سہارے ہو یہاں پر، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے سہارے ہوں یہاں پر، تو ہمارے پاس اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری تھی پہاڑ پر، تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر لیٹے ہوئے تھے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ ایڑی مارے تو اب اس وہاں سے پانی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بچہ بھی وہیں پہ ایڑی رگڑ رہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہیں پر ایڑی لگائی تو اس جگہ سے پانی نکلنے لگا، ٹھیک ہے، جب وہ پانی نکلا صاف شفاف تو حضرت حاجرہ نے بھی پیا، بچے نے بھی پیا، تو وہ جب پانی بہت زیادہ بہنے لگا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد پتھر لگا دیے۔ تو یہاں پر حدیث آتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حاجرہ کے لیے دعا کی اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اس ٹائم نہ روکتیں اس پانی کو، ٹھیک ہے، پتھر لگا کر، تو یہ پانی نہر کی مانند ہوتا، اب کیا ہے، زمزم کا کنواں ہے، تو اس لیے وہ اب کنواں ہی بنا ہوا ہے، نہر نہیں بنا ہوا، ورنہ وہ پانی جاری ہو جاتا۔ پھر حضرت حاجرہ وہیں پر رکیں، یہ تھوڑا سا واقعہ تفصیل سے بیان کر دوں آپ کو، حضرت حاجرہ وہیں پر رکیں اور پھر وہیں پر اپنے کھانے پینے کا ان کا سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ٹھیک ہے، پانی وہاں سے پیتی، اور اس کے بعد جب بارشیں ہوتی بہت زیادہ سیلاب آتے تو وہ جگہ جو تھی جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر رکی تھی وہ اونچی تھی، تو وہاں سے پانی نیچے سے گزر کے چلا جاتا تو وہ ان تک نہ پہنچ پاتا۔ پھر امالکا کی بستی کے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، امالکا کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، لیکن وہاں پر کچھ قافلے کا گزر ہوا تو وہاں پہ انہوں نے ایک آبی پرندہ دیکھا، وہ پرندہ دیکھا جو کہ جہاں پر پانی ہو تو وہ وہیں پر ہوتا ہے، خشکی کے علاقے میں نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ تو بنجر علاقہ ہے، یہاں پر یہ آبی پرندہ کیا کر رہا ہے، اس پرندے کا پیچھا کرو۔ وہ پیچھا کرتے گئے تو وہ پہنچے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا حضرت حاجرہ علیہ السلام سے، کیا ہم یہاں پر رک جائیں؟ جیسے کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں نا، ایک جگہ سے دوسرے علاقوں میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ نے کہا کہ ہاں آپ یہاں پہ رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ پانی پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل پی سکتے ہیں، لیکن یہ کنواں میرا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر وہاں سے لے کر پانی پیا۔ حضرت حاجرہ تو چاہتی تھی کہ ان کو کوئی اپنے جیسا ملے، تو اپنے جیسے لوگ ملیں، تو جب وہ لوگ نظر آئے وہاں پر آباد ہوئے آہستہ آہستہ، تو پھر انہی کے کہتے ہیں کہ خاندان میں سے شادی ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی انہی خاندان میں سے شادی ہوئی۔ پھر اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تب وہ آئے تھے، آنے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، کن باتوں میں آزمایا، پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ابھی اس تفسیر میں، اس آیات میں ان کا ذکر نہیں آ رہا، تو میں وہ واقعہ تفصیل سے نہیں بیان کرتی کہ ذبح کرنے والا، لیکن اس کے بعد ہم اس کا ذکر کرتے ہیں بیت اللہ تعمیر کرنے کا۔ پھر اپنے بیٹے کے پاس آئے تو ان کی جو بیوی تھی، پھر ان سے سوال کیے کہ کہاں پر ہے شوہر، تو انہوں نے کہا کہ شکار کرنے گیا ہوا ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کے والد ہیں اسماعیل علیہ السلام کے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اچھا شکار کرنے گئے ہیں، تو اچھا بتاؤ گھر کا گزر بسر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا کھانے پینے کو۔ جب پھر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب شکار سے آئے، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ لے کر، تو پھر ان کی بیوی نے ان کو ماجرا سنایا ہے کہ ایسے بزرگ آئے تھے۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا اپنا، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو سفید بال نظر آیا تو فرمایا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بزرگی کی علامت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یہ اللہ پاک ان کو اور زیادہ کر دے، تو یہ دعا فرمائی دی۔ تو اس کے بعد اچھا دروازے کی چوکھٹ کو بدلنے کا حکم دیا۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا ان کی بیوی نے کہ ایسے بزرگ آئے تھے، تو اتنے لمبے تھے وہ، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیے آگے، پھر میں نے ان کو یہ جواب دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ تو پھر ان کے حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے والد مجھے پیغام دے کر گئے ہیں ناشکری کی وجہ سے تمہاری، کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ پھر انہوں نے ان کو طلاق دی اور پھر وہ وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ عرصے بعد آئے تو فرمایا ان کی بیوی سے کہ شوہر کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ شکار کے لیے گئے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ کہا کیا پیتے ہو؟ کہتے ہیں پانی پیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا گھر کی گزر بسر کیسی رہی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حالوں میں ہمیں رکھا ہوا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو دعا دے کر گئے کہ گوشت پر تمہاری گزر بسر ہو، اور پانی کی بھی، مطلب ان چیزوں کی دعا دی ان کو، دے کر چلے گئے۔ اب دیکھیں عرب والے، مکہ والے،
ٹھیک ہے، خاص طور پر مکہ والے کہ ان کا گزر بسر جو ہوتا ہے گوشت پر ہو جاتا ہے. ہمیں صرف قربانی میں ہم مطلب بہت زیادہ جب گوشت کھاتے ہیں، ہم دالیں، اناج، یہ سب چیزیں کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں کچھ زیادہ دن گوشت کھانا پڑ جائے تو ہم سے نہیں کھایا جاتا. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تھک گئے. قربانی کی مثال لے لیں، عید کے دنوں میں ہی اگر ہم زیادہ گوشت کھا لیں گے ہم سے کھایا ہی نہیں جائے گا. لیکن وہاں پر ان کو دعا ملی ہوئی ہے کہ وہ لوگ پورا سال بھی گوشت کھائیں نا تو وہ نہیں تھکتے اس سے، ٹھیک ہے، اور ان میں اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا دے کر گئے تھے. اس کے علاوہ اچھا حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر بھی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ جو ہے میں کیسے تعمیر کروں گا کہ بنیادیں نہیں نظر آئیں، پھر بنیادیں کہاں سے ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا سایہ کیا تھا ان پر، کہ فرمایا تھا کہ یہ سکینہ اس کو کہتے ہیں، کہ سکینہ ان پر آئی تھی. تو پھر کہا تھا کہ یہ جہاں پر رک جائے تو وہاں سے اس کو مطلب اتنا بنانا ہے. پھر اسی کے مطابق پھر آپ نے کھدائی کی، بنیادیں رکھیں، اور رکھنے کے بعد بیت اللہ تعمیر کیا. اچھا یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ بیت اللہ وہ بنا رہے تھے، بنانے کے بعد وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو ہم سے قبول فرما لے. آیت نمبر 127 دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت کی بنیادیں، مطلب کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے پروردگار ہم سے قبول فرما. اب ہم چھوٹا سا دنیا میں عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بھائی میں نے تو یہ عمل کیا، تو میں نے فقیر کو کھانا کھلایا، میں تو بہت بڑی ہو گئی ہوں، میں نے تو بہت نیکی کا کام کر لیا، میں نے تو زکوٰۃ دی ہے، میں نے تو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیے ہیں، میں تو نمازیں اتنی پڑھ لی ہیں، میں تو تہجد گزار بن گئی ہوں، میں تو روزے رکھتی ہوں. تو ہم لوگ اپنی چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہو گئے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بیت اللہ جب تعمیر کر رہے ہیں تو اوپر سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اوپر سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک اس کو ہم سے قبول فرما لے. تو ان کے دل میں خوف تھا کہ یہ اللہ پاک ہم سے قبول فرمائے گا کہ نہیں. اس خوف کو دل میں رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے، ہمیں اس طرح کا بننا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں یہ خوف موجود ہو کہ یا اللہ پاک یہ ہم سے قبول فرما. اپنے ہر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ پاک ہم سے قبول فرما. اس میں ریاکاری کو نہ شامل ہو جائے ہماری نیتوں میں. شیطان ریاکاری شامل کروانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر 30 صفات ملتی ہیں مومنین کی. ٹھیک ہے، 10 جو ہیں وہ سورۃ احزاب میں بیان کی گئی ہیں، 10 جو ہیں وہ سورۃ برات میں بیان کی گئی ہیں، 10 جو ہیں سورۃ مومنون میں بیان کی گئی ہیں. وہ میں صفات بیان کر دوں. وہ تمام کی تمام صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھیں. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں. ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. ہم سب نے ان صفات کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام صفات کو لکھ لیں کہ کیا میں ان صفات پہ پوری اترتی ہوں. اگر نہیں تو انشاءاللہ آج سے کرنا ہے. سورۃ مومنون میں ہے کہ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ڈرتے ہوئے اللہ سے نماز پڑھنی ہے کہ میں کس کے سامنے جا کے کھڑی ہوں، کس بادشاہ کے سامنے، کس مالک کے سامنے میں جا کے کھڑی ہو رہی ہوں، وہ جس نے مجھے پیدا کیا. ٹھیک ہے، لغو باتوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، برائی سے دور رہنا ہے، جو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے. مگر یہاں پر پھر لونڈیوں اور بیویوں کو ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو طلبگار ہوں، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، امانتوں کا خیال رکھنا ہے، عہد کا خیال رکھنا ہے. تو یہ سورۃ مومنون کی صفات ہیں. اور اس کے بعد سورۃ احزاب میں جو 10 صفات بیان ہوئی ہیں، ترجمہ ہے آیت کا: بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد.
ٹھیک ہے، راست باز عورتیں، سیدھے راستے پر چلنے والی، ٹھیک ہے، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم پوچھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں، تو یہ تمام صفات سوچ لیں، دیکھ لیں کہ ان تمام صفات میرے اندر ہیں تو میں جنت میں جانے کے قابل ہوں، ورنہ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان تمام صفات کو بتا کر کہ ایک تو ہم نے ان صفات کو اپنانا ہے، انشاءاللہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ان تمام صفات کو ہم نے اپنانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے دل اور جان سے، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن پاک پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ان تمام صفات کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا تھا، یہ تمام صفات ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں، ان کا سب سے پہلے اس کا امتحان لیا گیا۔ تو یہاں پر سورۃ ابراہیم انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے اس میں بہت سی اس طرح کی آیتیں ملیں گی جس نے پورا کر دکھایا۔ تیسرا ان پر جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس چیز کا ذکر کرنا ہے ان کو پورا کر دکھایا۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ امام بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں لوگوں کو کا جو ہے وہ امام بناؤں گا۔ تو آگے سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے پیارے والد ہیں، آگے سے کہنے لگے میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اولاد کو بھی بناؤں گا لیکن میرا وعدہ جو ہے نا وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اپنے فرمان کو پورا کیا، اور بنی اسرائیل میں دیکھیں ان کی اولاد میں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، کہ اس میں سے امام بنائے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا پہلی دعا انہوں نے یہ کی تھی، اور اس کے بعد جو پھر جب بیت اللہ بنا لیا، کعبہ تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قبول فرما لیا کہ تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا رہے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعا کی ہے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان میں سے تو رسول بھیج جو تیری آیتیں پڑھیں، انہیں اپنی کتاب اور حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر تھے جب وہ پیدا ہوئے، تو وہ شروع سے دین حنیف پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، کیونکہ وہی تو ان پر بعد میں ہی نا، تو وہ تو پہلے ہی غار ہیرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر جا کر وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ غار میں تھے، پھر وہاں پر جب فرشتہ آیا ان پر، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے، تو ان کو پھر پتہ چلا، پھر بتایا گیا ان کو نبی ہونے کا، وہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو آپ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا واقعہ ہم پڑھیں گے۔ تو اچھا اب یہاں پر آیت نمبر 130 دیکھیں، دین ابراہیم سے وہی بے رغبتی اختیار کرے گا۔ اب یہاں پر بے رغبتی کا ذکر ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راغبہ کا صلہ اگر عن کی طرف ہو تو اس کا معنی بے رغبتی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فضیلت بیان فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو تو میں نے دنیا اور آخرت عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ اب جو بے وقوف ہی لوگ ہوں گے جو ان کے دین سے ان سے بے رغبتی اختیار کریں گے، کوئی عقل مند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہیں، آخرت میں بھی، ان کو دنیا میں بھی میں نے برگزیدہ کیا، دنیا میں سے بھی میرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی چن لے، ہم سب کو بھی نیک بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ تو جب کبھی بھی آگے دیکھیں، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کی فرما برداری کی۔ تو ایسے کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ نے جس میں حکم دیا، جس کے بارے میں کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو فوراً مانا اللہ تعالیٰ کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا بھی آگے ذکر آتا ہے، نیکسٹ آیات جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی شروع ہو جاتی ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ بنی اسماعیل
کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، ان کو نبی بنایا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں خمیر تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی گوندھ چکے تھے، ٹھیک ہے، خمیر تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بنا چکے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کا خمیر پہلے ہی گوندا گیا تھا، لیکن پھر بھی دعا کروانا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا، اور پھر جو ان کے دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے، پھر وہ 3 سال بعد، 3 سال چھوٹے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، تو اس بیٹے کے ساتھ بھی پھر جب دعا کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان میں سے پھر نبی بنائے، امام بنائے، ٹھیک ہے، انہی کی اولاد میں سے آتے رہے، پیشوا وہی بنتے رہے۔ تو دیکھیں ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، ابھی بھی جو حج کرنے جاتے ہیں نا مقام ابراہیم پر، 2 نوافل ادا کرتے ہیں ہر طواف کے بعد، تو دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ان کو، جو دیکھیں دنیا میں ابھی رہتی دنیا تک ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں ان کو دیں، وہ اپنی ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اب ہم ان باتوں کو نا واقعات کی طرح پڑھتے ہیں کہ اچھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، اچھا اپنی بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ آئے تھے، لیکن اگر ان کو سمجھا جائے نا، اپنے اوپر ہم اپلائی کرنے کی ایک دفعہ کوشش کریں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھائی، اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو کیا میں کر سکوں گی؟ ہاتھ کانپیں گے، سوچوں گی کہ یا اللہ پاک کوئی اور حکم آ جائے، کوئی اور حکم دے دے، بیٹے کو کیسے میں ذبح کروں اپنے، کچھ بھی کر دیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنا بیٹا اتنا پیارا، محبت جسے کرنے والے، پہلے تو اتنا عرصہ سے دور رہے، جب اس کے پاس آئے تو حکم مل گیا کہ اس کو ذبح کرو، صرف آزمانا مقصد تھا کہ محبت بیٹے کی دل میں زیادہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے، انہوں نے تو بیٹے کو لٹا دیا، ٹھیک ہے، منہ کے بل آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آگے آیات ہم پڑھیں گے، اس میں آتا ہے کہ منہ کے بل لٹا دیا تھا، ان کا منہ نیچے کی طرف کر دیا تھا کہ بیٹے کی شکل دیکھ کے مجھے ترس نہ آ جائے، اور چھری اپنی طرف سے چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بھیج دیا؟ دمبا بھیج دیا، جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آ گئے جنت میں سے، اور فرمایا کہ میں نے قبول کر لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل بھی قبول کیا، اور جیسے وہ آزمائش، انہوں نے آزمائش آتی نہیں تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی آزمائشوں میں پورا اتریں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے نہ کریں۔ اب ادھر صفات میں بھی یہ بھی بیان کیا گیا نا کہ صبر کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں ڈرنے والا بنا دے، ہمیں حفاظت کرنے والا فرما دے، اور ہمیں روزہ رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، صالحین میں سے بنا دے ہمیں اور ہماری تمام اولادوں کو، ٹھیک ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔